تمہیں چاہیے کہ مسلمانوں کے اندر اتفاق اور یکجہتی کی بات کرو۔ سنو، ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد ہمارا کسی مسلک سے تعلق ہے، اور اگر ہم اپنے مسلمان ہونے کو پس پشت رکھتے ہیں اور پہلے مسلک کی بات کو ہوا دیتے ہیں تو یاد رکھنا ہمارے اندر نا اتفاقی اور کمزوری پیدا ہوگی، اور ہمارے ارد گرد جو ہمارے دشمن بھوکے گدھوں کی طرح اس طاق میں ہیں کہ مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی اور نفاق پیدا ہو اور ہم انہیں نوچ کھائیں، وہ ہم پر امٹ پڑیں گے۔ اگر مسلمانوں کے اندر اتفاق اور تعاون رہتا ہے تو یاد رکھنا ان کے اندر مہتاب کے نور اور نجوم کی درخشانی جیسی یکجہتی رہے گی، اور وہ ایک لازوال اور بے مثال قوت بن کر اپنے ہر دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے۔ لہٰذا تم سے پھر کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر نوحہ گری کا آخری کوہرام ذلت و پستی کا تخم بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر تم مسلمانوں کے اندر اتفاق، تعاون، پیار اور محبت کی بات کرتے ہو تو پھر میں قدم قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بھی یاد رکھو، بنو عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کی نسل سے ہیں، ہاشمی ہیں اور قابل احترام ہیں۔ ابو الحسن علی بن حسین جب خاموش ہوئے تب سیانوف بولا اور کہنے لگا، اگر ہم مسلکی اختلافات کو تقویت دے کر خلافت کو تبدیل کرنا چاہیں تو پھر آپ کا کیا رد عمل ہوگا اور آپ کیا کریں گے؟ ہلکا سا خوبصورت تبسم ابو الحسن علی بن حسین کے چہرے پر نمودار ہوا اور کہنے لگے، میں وہی کچھ کروں گا جو میرے اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، لوگوں کو پکاروں گا اور انہیں اتحاد و یکجہتی کا پیغام دوں گا۔ اگلے روز ابو الحسن علی بن حسین محلہ کرخ میں ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، لوگوں، بغداد کے اندر کچھ لوگ انجانے پروں پر پرواز کرتی قضا، پھیلتے بڑھتے خونی سیالوں، دل و جان کے رشتوں کو معدوم کر دینے والے آتشی ریگزاروں کے بگولوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر وہ مسلکی اختلافات فروئی مسائل کو ہوا دے کر مسلمانوں کی حالت منزلوں کے ٹوٹے سنگ میل، موت کے دائرے بنتے بھنور جیسی کرنا چاہتے ہیں۔ سنو، مجھے غور سے سنو، جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں میں اس سے پہلے بھی تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ یوں جانو میں نے اپنی آنکھوں سے ایک خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تمہارے محلے کے علاوہ حلا میں کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں جو مسلمانوں کی تقسیم، ان کے اندر نفاق، ان کے اندر نا اتفاقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا اتباع نہ کرنا۔ میں تم سے کہتا ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، اپنے اپنے مسلک کو اپنے مسلمان ہونے سے پیچھے رکھو۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے غم اور مسرت، راحتیں اور کلفتیں، دکھ اور سکھ ایک ہیں۔ ہماری قدیم اساطیری رسومات، جسم و روح، دھوپ سائے، کرب و آسودگی سب ایک ہیں۔ ہم بھائی بھائی ہیں۔ جو بھی ہمارے اندر نفاق، نا اتفاقی پیدا کرتا ہے اسے اپنا دشمن جانو۔ ایسے لوگ تمہارے محلوں میں داخل ہو چکے ہیں، ان سے محتاط رہو۔ یہ لوگ نبض فطرت میں ہلچل برپا کر کے ہماری زیست کے قہقہوں میں دکھ بھرنا چاہتے ہیں اور ہماری چاہتوں کے راز و نیاز میں ایک ہیجان برپا کرنے کے درپے ہیں۔ میں پھر تم سے کہتا ہوں، نفاق پیدا کرنے والوں، نا اتفاقی کا بیج بونے والوں سے محتاط اور ہوشیار رہنا۔ نہیں کرو گے تو پھر پچھتاؤ گے۔ جب وبا آئے گی، جب مصیبت آئے گی تو پھر صرف ایک مسلک کے لوگوں پر مصیبت اور ذلت نہیں آئے گی، سارے مسلمان ہی اس کا شکار ہوں گے۔ پھر نہ کوئی شہر رہے گا، نہ کوئی بستی، نہ آبادی رہے گی، نہ آبادیوں کو آباد کرنے والے۔ میں جانتا ہوں ان دونوں کرخ اور حلا میں کچھ تحریکیں بڑی تیزی کے ساتھ سرگرم عمل ہیں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں ان سے بچ کر رہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارے اندر پھر وہی بدعتیں شامل ہو جائیں جو بنو بویا نے ہمارے اندر جاری کی تھیں، اور ہم باقی مسلمانوں سے کٹ کر ایک ایسے جزیرے کی شکل اختیار کر جائیں جس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق، واسطہ اور رابطہ نہ ہو؟ یاد رکھو۔ ابو الحسن علی بن حسین یہیں تک کہنے پائے تھے کہ ایک طرف سے تیز اور جان لیوا تیروں کی بوچھاڑ آئی اور ابو الحسن علی بن حسین کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ وہ وہیں گر کر دم توڑ گئے تھے۔ ابو الحسن علی بن حسین کے اس طرح مارے جانے سے امامیہ نے دوسرے مسلک پر ان کی موت کا الزام لگایا۔ اس طرح بغداد کے محلہ کرخ میں ایک ہیجان اور ایک افراتفری کا عالم برپا ہو گیا۔ محلہ کرخ کے کچھ شرفا نے ان حالات کی شکایت خلیفہ مستعصم کے بیٹے ابو بکر سے کی۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے ابو بکر نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ اجلاس میں شامل ہونے والوں میں بغداد کے لشکریوں سپہ سالار فتح الدین داؤد، مجاہد الدین ایبک، نامور عرب سالار منصور بن احمد، مشہور و نامور سالار شرف الدین کردی اور امامیہ سے تعلق رکھنے والا صالح بن اشرف شامل تھے۔ جب سب جمع ہو گئے تب ابو بکر نے جو صورتحال بغداد کے محلہ کرخ میں پیش آئی تھی وہ ان کے سامنے بیان کر دی۔ اس موقع پر لشکریوں کا سپہ سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد بولا اور ابو بکر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں سب سے پہلے صالح بن اشرف کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے، اس لیے کہ یہ اسی محلے کا رہنے والا ہے، وہاں کے حالات کو بہتر طور سے جانتا ہے۔
ابو بکر کے علاوہ باقی سالاروں نے بھی فتح الدین داؤد کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا سب صالح بن اشرف کی طرف دیکھنے لگے۔ صالح بن اشرف نے گلا صاف کیا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ہم مسلمانوں میں مصیبت یہ ہے کہ ہم آپس میں اتفاق اور یکجہتی قائم نہیں رکھ سکتے۔ ابو الحسن علی بن حسین جہاں امامیہ والوں میں شہرت رکھتے تھے، وہاں وہ ہمارے دوسرے مسالک کے لوگوں کے اندر بڑی اہمیت اور بڑے وقار اور عزت کے حامل تھے، لہٰذا کسی بھی دوسرے مسلک والے نے ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ نہیں کیا۔ میں آپ لوگوں پر انکشاف کروں کہ کرخ اور حالات دونوں محلوں کے حالات خراب کرنے میں کچھ قوتیں ملوث ہیں، اور ان قوتوں کی سرپرستی قلعۃ الموت کا شیخ الجبل رکن الدین خورشہ کر رہا ہے۔ جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، اس کے مطابق کرخ اور حلا میں اس وقت 2 آدمی بڑی سرگرمی سے کام کر رہے ہیں، ایک کا نام سیانوف، دوسرے کا ناؤس ہے۔ ان کے ساتھ رکن الدین خورشہ کے 20 فدائی ہیں جو ان کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔ یہ دونوں یعنی سیانوف اور ناؤس مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی، نفرت اور تعصب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں پر واضح کر دوں کہ اگر ان کا خاتمہ نہ کیا گیا تو بغداد کے اندر وہ صورتحال پیدا ہوگی کہ بھائی بھائی کا سر کاٹے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد صالح بن اشرف رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہنے لگا، اگر آپ لوگ میری مانیں تو آج ہی ایسے لوگوں کے خلاف حرکت میں آ جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جو زہر کرخ اور حلا میں انہوں نے پھیلانا اس کے بیج وہ ڈال چکے ہیں۔ اب ان بیجوں کی وجہ سے جو فصل بنے گی اور پکے گی وہ بڑی ہولناک ہوگی، لہٰذا اگر ہم نے وقت ضائع کیا تو اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد صالح بن اشرف جب خاموش ہو گیا، تب سارے سالاروں کے علاوہ خلیفہ مستعصم کے بیٹے ابو بکر نے بھی اتفاق کیا تھا۔ چنانچہ فتح الدین نے اسی وقت کچھ دستے متعین کیے اور بقول مورخین اپنے سالاروں کے ساتھ ابو بکر نے ان محلوں میں گھس کر مسلمانوں کے اندر نا اتفاقی، نفاق اور نفرت کا بیج بونے والوں کا قلع کما کر دیا۔ سیانوف اور ناؤس بھی اس حملے کے دوران مارے گئے، کچھ لوگوں کو زندہ گرفتار کیا گیا اور محلہ کرخ کے لوگوں نے تسلیم کیا کہ شیخ ابو الحسن علی بن حسین پر تیر اندازی کرنے والے وہی ہیں۔ جب ان پر سختی کی گئی تو انہوں نے تسلیم کیا کہ اس ساری سازش میں ان کا شیخ الجبل رکن الدین خورشہ شامل ہے، اور سیانوف اور ناؤس دونوں اس کے نمائندے تھے، اور ہم نے ہی ابو الحسن علی بن حسین پر تیر اندازی کی تھی۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے جرم کو تسلیم کیا تو ابو بکر کے حکم پر ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس طرح وقتی طور پر بغداد کے محلہ کرخ اور حلا میں ایک سکون اور ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ اس دوران بغداد کا غیر ذمہ دار اور متعصب وزیر ابن القمی اپنے 2 قاصدوں کو ہلاکو خان کی طرف بھیج چکا تھا۔ دوسری طرف منگولوں کی حالت یہ تھی کہ چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عقدائی خان منگولوں کا شہنشاہ تسلیم کیا گیا۔ اپنی موت سے پہلے چنگیز خان نے اپنے بیٹوں میں علاقے تقسیم کر دیے تھے، لہٰذا عقدائی خان کے بھائی اپنے اپنے علاقوں اور ملکوں پر جو چنگیز خان نے مقرر اور نامزد کر دیے تھے قابض اور متصرف ہو گئے تھے۔ چنگیز خان نے اپنے مرنے سے پہلے دشت قیچاق، دشت خزر، الان، روس، بلغار پر اپنے سب سے بڑے بیٹے جوچی کی حکومت تسلیم کی تھی۔ اس کے بعد ماورالنہر، خوارزم، کاشغر، بدخشان، بلخ، غزنی اور دریائے سندھ تک کا علاقہ اپنے بیٹے چغتائی خان کے حوالے کیا تھا، جبکہ چوتھے بیٹے طلائی خان کی حکومت میں منگولستان کا ایک حصہ دیا اور حکم دیا تھا کہ عقدائی کے لشکر کا اہتمام اور سپہ سالاری طلائی خان سے متعلق رہے گی۔ اس طرح عقدائی کو بادشاہ اور باقی بیٹوں میں سلطنت کو تقسیم کرنے کے بعد چنگیز خان اس دنیا سے جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ 2 برس حکومت کرنے کے بعد عقدائی نے اپنے تمام بھائیوں کو طلب کیا اور ایک بہت بڑی ضیافت اور جشن کا اہتمام کیا۔ جب سب لوگ آ چکے تو اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کر عقدائی خان کہنے لگا، میں شہنشاہ کے عہدے سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ جسے مناسب سمجھیں اپنا شہنشاہ بنا لیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عقدائی خان مسلمان ہو چکا تھا۔ اس موقع پر اس کے بھائی چغتائی اور دوسرے بھائیوں اور سرداروں نے با اصرار اسے تخت پر بٹھایا اور منگولوں کی رسم کے مطابق سب نے آفتاب کی پرستش کی۔ اس کے بعد سب سے بڑے بیٹے جوچی خان کا بیٹا باتو خان اور تولی خان کے بیٹے منگو خان کو مامور کیا گیا کہ وہ روس، چرکس اور بلغاریہ پر لشکر کشی کریں۔ عقدائی خان سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بہت سنجیدہ مزاج اور نیک تینت شخص تھا۔ اس نے ملکوں کی آبادی اور رفاہ رعایا کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی۔ عقدائی خان کو مسلمانوں سے خاص طور پر محبت اور انسیت تھی۔ وہ مسلمانوں کو قابل تکریم سمجھتا اور ان کو ہر قسم کی راحت پہنچانا چاہتا تھا۔ منگولوں کے دستور کے مطابق غوطہ مار کر پانی میں نہانا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ عقدائی خان اور چغتائی دونوں ہمراہ جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک مسلمان دریا میں غوطہ مار کر نہا رہا ہے۔ اس موقع پر چغتائی خان نے فوراً اس کے قتل کا حکم دیا، لیکن عقدائی خان نے کہا اس کو گرفتار کر لو، مجمع عام میں اس کو قتل کیا جائے گا۔
چنانچہ عقدائی نے چغتائی خان سے جدا ہو کر تنہائی میں اس مسلمان قیدی سے کہا، تم کہہ دینا میرے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی تھی، مجھ کو ڈاکوں کے اندیشے سے اس کو چھپانے کی ضرورت تھی، لہٰذا میں دریا میں اس کو چھپانے کے لیے داخل ہوا تھا۔ جب اس مسلمان کو مجمع عام میں سزا کے لیے حاضر کیا گیا تو اس نے اپنی بے گناہی کے ثبوت میں وہی بات کہی جو عقدائی نے سمجھائی تھی۔ یہ سن کر دریا میں اس مقام پر اشرفیوں کی تھیلی تلاش کرنے کے لیے آدمی بھیجے گئے۔ عقدائی نے پہلے ہی وہاں تھیلی ڈال دی تھی، وہ برآمد ہوئی اور مسلمان کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ چنانچہ اس کو وہ اشرفیوں کی تھیلی اور چند تھیلیاں بطور انعام دے کر عقدائی نے رہا کر دیا۔ اس طرح جہاں تک اس کو موقع ملتا وہ مسلمانوں کو نفع پہنچاتا تھا، مگر دوسرے منگول مسلمانوں کے دشمن اور ان کو نقصان پہنچانے کے بڑے شوقین تھے۔ اس طرح ایک مرتبہ ایک شخص عقدائی خان کے پاس آیا اور اس سے مخاطب کر کے کہا، میں نے رات خواب میں چنگیز خان کو دیکھا، اس نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹے عقدائی خان کو جا کر میرا یہ پیغام دینا کہ میری خوشی اور خواہش یہ ہے کہ دنیا سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور ان کے قتل کرنے میں ہرگز تامل روا نہ رکھا جائے۔ عقدائی خان نے کہا، کیا تو منگولی زبان جانتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں صرف فارسی میں گفتگو کر سکتا ہوں اور فارسی ہی سمجھتا ہوں۔ عقدائی خان نے کہا، چنگیز خان سوائے منگولی زبان کی اور کوئی زبان نہیں جانتا تھا اور فارسی قطعاً نہیں بول سکتا تھا، تو نے اس کے کلام کو کس طرح سمجھا؟ یہ کہہ کر حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، یہ جھوٹا آدمی ہے اور چنگیز خان پر بہتان باندھتا ہے۔ چنانچہ فوراً اس کو قتل کر دیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عقدائی خان کی نسبت عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اگرچہ اعلانیہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن پوشیدہ طور پر وہ اسلام کو سچا مذہب مان کر مسلمان ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے حق میں عقدائی خان کی سخاوت اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ خراسان اور شام تک کے لوگ اس کی سخاوت کا شہرا سن کر منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم میں چلے جاتے اور مالا مال ہو کر واپس جاتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عقدائی خان کے باپ چنگیز خان نے جس طرح ظلم اور خونریزی کے ذریعے دولت جمع کی تھی، اس کے بیٹے عقدائی خان نے اسی طرح محبت، شفقت اور خدا ترسی کے ذریعے اسے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منگولوں کی زیادتی اور ظلم سے جو لوگ ابتداً دہشت زدہ اور بیزار اور متنفر تھے، عقدائی خان کی سخاوت اور انصاف کے سبب اس سے محبت کرنے لگے تھے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ منگولوں کی سلطنت کا بانی اگرچہ چنگیز خان تھا لیکن اس کی بنیادوں کو پائیدار اور استوار کرنے والا اس کا بیٹا عقدائی خان تھا۔ عقدائی خان کے بعد اس بیٹا منگولوں کا حکمران بنا، اس کا نام کیوک خان تھا۔ کیوک خان کا بھی سلوک مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا تھا، وہ مسلمانوں سے رواداری کے ساتھ پیش آتا تھا۔ کیوک خان کی بیوی عیسائی تھی جو برابر کیوک خان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ ولیم نام کا ایک راہب بھی وہاں موجود تھا اور وہ بھی کیوک خان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں اپنا کام سر انجام دے رہا تھا۔ چنانچہ یہ دونوں عیسائی کیوک خان کے مزاج میں دخیل ہو گئے اور اسے مسلمانوں سے متنفر کرنے کی کوشش جاری رکھی۔ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ کیوک خان نے ایک روز فرمان لکھوایا کہ مسلمانوں کے قتل کرنے اور ان کا نام و نشان مٹانے کے لیے تمام سردار آمادہ ہو جائیں۔ اس حکم کو لکھوا کر وہ جب باہر نکلا تو اس کے شکاری کتوں نے یکایک اس پر حملہ کیا، اس کو چبا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ کیوک خان کے بعد منگو خان منگولوں کا شہنشاہ بنا۔ منگو خان چنگیز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے تولائی خان کا بیٹا تھا۔ یہ 4 بھائی تھے، منگو خان، قبلائی خان، ہلاکو خان اور اریبوغا۔ چنگیز خان کی طرح منگو خان نے اپنے بھائیوں کو مختلف علاقوں کی طرف بھیج کر فتوحات کے سلسلوں کو مزید وسیع کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چین کے لیے اس نے قبلائی خان کو نامزد کیا۔ مسلمانوں کے وہ علاقے جو چنگیز خان نے فتح کیے تھے ان پر ہلاکو خان مقرر ہوا، جبکہ اپنے چھوٹے بھائی اریک بوغا کو منگولوں کا خاقان بننے کے بعد منگو خان نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس طرح قبلائی خان چین اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں کا رخ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس دور میں ابن القمی کے 2 قاصد ہلاکو خان کی خدمت میں ابن القمی کا پیغام پہنچانے کے لیے منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم میں داخل ہوئے۔ ہلاکو خان کو جب ابن القمی کے قاصدوں کے آنے کی اطلاع دی گئی تو اس نے انہیں پیش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ابن القمی کے قاصدوں کو ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا گیا۔ ان قاصدوں نے ابن القمی کا ایک خط ہلاکو خان کی خدمت میں پیش کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ہلاکو خان نے ابن القمی کا خط سنا۔ یہ پہلا خط تھا جو ابن القمی کی طرف سے ہلاکو کی طرف بھیجا گیا تھا، اور ساتھ ہی مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہلاکو خان نے ابن القمی کے اس خط پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ اپنے خط میں ابن القمی نے لکھا تھا کہ میں بڑی آسانی سے بلا جنگ اور بلا جدال و قتال خلیفہ بغداد اور عراق کی سرزمینوں پر آپ کا قبضہ کرا دوں گا، آپ اس طرف ضرور فوج کشی کریں۔ ابن القمی کے اس خط کے جواب میں بقول مورخین ہلاکو خان نے لکھا کہ القمی جو وعدہ کرتا ہے اس کے لیے کیا اس کے پاس کوئی کافی ضمانت ہے؟ ہم اس بات پر کس طرح یقین کریں؟
مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ دراصل خلیفہ بغداد کی کثرت افواج، عربوں کی جانثاری، بہادری اور اہل بغداد کی جمع مردی سے منگول پہلے ہی مرعوب تھے، اور چنگیز خان کی وفات بلکہ اس کے دور میں بھی شام کی سرزمینوں میں منگولوں کے کئی لشکروں کو عرب قبائل کے مقابلے میں شکستیں بھی ہو چکی تھیں، اور عربوں نے اپنی صحرائی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کئی مواقع پر منگولوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کے رکھ دیا تھا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہلاکو خان کا یہ پیغام جب ابن القمی کو پہنچا تو ابن القمی نے خلیفہ مستعصم کی خدمت میں حاضر ہو کر محاصل ملکی کی کمی اور لشکر کی تنخواہوں کے زیادہ ہونے کی شکایت کر کے تخفیف لشکر کی تجویز پیش کی، اور خلیفہ نے منظور کر لی۔ اس کے علاوہ لشکر بغداد کا بڑا حصہ دوسرے شہروں ریاستوں کی طرف منتشر کر دیا گیا۔ جو تھوڑے سے آدمی بچے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ابن القمی نے یہ صورت اختیار کی کہ بازار کا محصول وصول کرنے کی لشکریوں کو اجازت دے دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابن القمی کے ان اقدامات کی وجہ سے بغداد کا جو بہت بڑا لشکر تھا منتشر ہو کر رہ گیا۔ لشکر کی اکثریت بغداد سے باہر بھیج دی گئی، چند دستے بغداد میں رکھے گئے۔ پھر ابن القمی نے جو لشکریوں کو اجازت دے دی کہ وہ شہریوں کے محصول کی صورت میں اپنی تنخواہ وصول کر لیا کریں، تو مورخین لکھتے ہیں کہ اس سے شہر والوں کو سخت اذیت پہنچی اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا۔ اس طرح ابن القمی کو ایک اور بہانہ مل گیا کہ لشکری شہر میں لوٹ مار کرنے لگے ہیں۔ چنانچہ اس بہانے کو سامنے رکھتے ہوئے ابن القمی نے بہت سے لشکریوں کو لشکر سے نکال دیا اور خلیفہ سے کہا کہ ان کو منگولوں کی روک تھام کے لیے سرحدوں کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر ابن القمی نے ایک اور کام کیا۔ حلہ کی بستی میں امامیہ والوں کی آبادی زیادہ تھی، چنانچہ حلہ کے امامیوں کو آمادہ کر کے ابن القمی نے ان سے ہلاکو کے پاس خطوط بھیجے، اور مورخین کے مطابق ان خطوط میں لکھا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے بطور پیش گوئی ہم کو خبر دی تھی کہ فلاں سن میں فلاں منگول سردار بغداد اور عراق پر حملہ کرے گا۔ ان کی پیش گوئی کے مطابق آپ ہی وہ فاتح سردار ہیں، اور ہم کو یقین ہے کہ آپ کا قبضہ اس ملک پر ہونے والا ہے، لہٰذا ہم قبل از وقت اپنی فرما برداری کا اقرار کرتے ہیں اور آپ سے اپنے لیے امن طلب کرتے ہیں۔ چنانچہ حلہ نام کی بستی کے جو لوگ ہلاکو کی خدمت میں حاضر ہوئے، مورخین لکھتے ہیں کہ ہلاکو نے ان کے قاصدوں کو بخوشی امن نامہ لکھ کر دے دیا۔ جس وقت ہلاکو خان ابن القمی کے کہنے پر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا، انہی دنوں ایک اور انقلاب کھڑا ہوا، اور یہ انقلاب برقائی خان کی طرف سے تھا۔ برقائی خان چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوچی کا بیٹا تھا۔ جوچی کے دو بیٹے تھے، باتو اور برقائی خان۔ جوچی کو مغرب کا علاقہ جہاں دریائے دولگا اور دریائے یورال بہتے ہیں ملا تھا۔ جوچی کی موت کے بعد اس کا بڑا بیٹا اور برقائی خان کا بڑا بھائی باتو ان علاقوں کا حکمران بنا۔ باتو خان اور برقائی خان میں بڑا اتفاق اور پیار تھا۔ باتو خان بڑی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کا عادی تھا۔ جب وہ شراب پیتا تھا تو وحشی تاتاری ساز بجتے تھے، اس کے جام طلائی ہوتے تھے، مگر اب بھی ان میں چنگیز خان کے دور کی طرح گھوڑیوں کا دودھ بھرا ہوا تھا۔ اس کی 16 بیویاں تھیں، اور جب وہ کبھی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتا تو اس کے متحرک پڑاؤ کے ساتھ ساتھ اس کی وہ 16 بیویاں اپنے اپنے چھکڑوں میں سفر کرتی تھی۔ اس کی 16 بیویوں میں سے کافی اولاد تھی، اور ان سب کے نام باتو خان کو خوب یاد تھے۔ اسی باتو خان یعنی برقائی خان کے بڑے بھائی کے حکم سے دریائے دولگا کے کنارے ایک شہر آباد کیا گیا جس کا نام سرائے رکھا گیا۔ اس شہر کی فصیلیں کچی تھیں، جس کے اندر خیموں کا شہر آباد کیا گیا تھا۔ اس شہر میں مشرق اور مغرب کے تاجر آتے جاتے رہتے، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑی تجارت گاہ بن گیا تھا۔ بہار کے موسم میں باتو خان دریائے دولگا کے بائیں کنارے پر زندگی بسر کرتا۔ چنگیز خان کے دور کی طرح وہ اس بات کی بڑی احتیاط کرتا تھا کہ اپنے گندے ہاتھ بہتے پانی میں نہ دھوئے، کیونکہ اس سے پانی کی ارواح ناراض ہو جاتی ہیں۔ لیکن اسے اس میں بڑا مزہ آتا تھا کہ اس کے فربا اندام جسم پر کنیزیں مشک ملیں۔ اس کے سر کے پیچھے 2 موٹی موٹی چوٹیاں ہوتی تھیں جن میں قیمتی جواہرات گندے ہوتے تھے۔ وہ گنڈھیے کا مریض تھا، اور گنڈھیے سے متورم ٹخنوں میں اور مزید کپڑے کی جوتیاں، چینی ریشم کے زیب جامے ہوتے تھے، اور وہ بھیڑیے کی کھالوں کے لباس پہننا بہت پسند کرتا تھا۔